بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدر اجلاس حضرت مولانا یوسف جمیل صاحب جامعی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود معزز علماء کرام، قوم و ملت کی آبرو، نوجوانان اسلام، محترم بزرگوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، انسان چاہے امیر ہو یا غریب ہو، زندگی میں اسے پریشانیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ پریشانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے چھوٹی پریشانی اور کچھ پریشانیاں بڑی ہوتی ہیں۔ اور ان بڑی بڑی پریشانیوں میں بھی چار پریشانیاں اور بڑی بڑی، کچھ پریشانیاں چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ مصیبتیں چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ مصیبتیں بڑی ہوتی ہیں۔ ان بڑی بڑی مصیبتوں میں سے چار مصیبتیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ وہ چار بڑی بڑی مصیبتیں کیا ہیں؟ قحط، خشک سالی، بارش کا نہ ہونا، دوسرے
فقر و فاقہ، تیسرے دھندا چل رہا تھا تباہ ہو گیا، چوتھے اولاد کا نہ ہونا، یہ چار بہت بڑی بڑی پریشانیاں ہیں۔ قحط یعنی خشک سالی، بارش کا نہ ہونا، فقر و فاقہ، رزق کی تنگی، صبح آدمی کو کھانے کو کچھ مل گیا تو شام کا کھانا میسر نہیں، شام کو کھانا میسر آ گیا تو صبح کو کھانا میسر نہیں، اور تیسرے اچھا خاصا دھندا چل رہا تھا، ہرا بھرا باغ تھا، دھندا ہی باغ ہی تباہ ہو گیا، اور چوتھے اولاد جو بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہے، آدمی اولاد سے محروم ہے۔ تو بڑی بڑی پریشانیوں میں سے یہ چار پریشانیاں سب سے بڑی ہیں، اور یہ چاروں پریشانیاں بہت کم لوگ جھیل پاتے ہیں، بعض لوگ تو خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اپنی جانیں گنوا دیتے ہیں۔ اور یہ ہر دور کا سلگتا ہوا مسئلہ رہے، اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے رسول نے ان چار پریشانیوں کا علاج بتا دیا کہ یہ چار بڑی بڑی پریشانیاں اگر کسی کو لاحق ہوں، ان چار پریشانیوں میں کوئی مبتلا ہو تو ایک نسخہ بتایا جا رہا ہے، اس نسخے کو استعمال کر لے، یہ چار پریشانیاں اس سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کتاب الوتر کی روایت ہے، ابو داؤد شریف میں یہ روایت کتاب الوتر میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا یحتسب، رواہ ابو داؤد کی کتاب الوتر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا یہ عربی جملے یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اے اللہ میں بہت گنہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے، ایک ہے استغفار پڑھنا اور ایک ہے استغفار کو لازم پکڑ لینا۔ لازم پکڑ لینے کا مطلب آدمی کسی بھی حال میں ہے استغفار پڑھ رہا ہے، چل رہا ہے تو استغفار پڑھ رہا ہے، کہیں بیٹھا ہوا کام کاج سے فارغ بیٹھا ہے استغفار پڑھ رہا ہے، سوتے وقت استغفار پڑھ کر کے سویا ہے، جاگا تو استغفار پڑھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں استغفار کو لازم پکڑنا۔ تو جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، فائدہ بتایا جا رہا ہے، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، تو اللہ اس کے لیے ہر پریشانی
سے کشادگی پیدا کر دے گا. من کل ہم، چاہے پریشانی چھوٹی ہو چاہے پریشانی بڑی ہو، چاہے بڑی بڑی پریشانیوں میں سے یہ 4 بڑی پریشانیاں ہوں جن کا تذکرہ ابھی میں نے کیا، تو جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ اس کے لیے ہر مصیبت سے، ہر اندیشے سے، ہر غم سے کشادگی پیدا کر دے گا. وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا. آدمی کسی بھی تنگی میں مبتلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تنگی سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا. اور ہر دور کا ایک برننگ ٹاپک، ایک سلگتا ہوا مسئلہ رہا ہے کہ آدمی پیٹ کیسے بھرے، اسے روزی کیسے ملے. حدیث پاک میں فرمایا گیا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا کہ استغفار کے اندر کتنی طاقت ہے. تمام پریشانیوں کو دور کرنے کی طاقت موجود ہے. تمام تنگیوں سے نکلنے کا ایک نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا. اور ہر دور کا جو سلگتا ہوا مسئلہ ہے پیٹ کا، پیٹ کے بھی مسئلے کو حل کر دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی استغفار کی برکت سے آدمی کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا کہ آدمی کو اس جگہ سے روزی ملنے کا گمان بھی نہیں ہوگا. اب آپ کو کیا چاہیے؟ ہر آدمی چاہتا ہے جس پریشانی میں میں مبتلا ہوں میری پریشانی دور ہو جائے، میں کسی تنگی میں مبتلا ہوں تنگی سے نکلنے کا راستہ بن جائے. بڑی تنگی اور ترشی میں فقر و فاقہ میں زندگی گزر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سے روزی حاصل کرنے کا راستہ کھول دے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخے کیمیا بتا دیا ہے کہ یہ نسخہ استعمال کر لو، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمہارے پیٹ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہاری روزی کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین تو ہو. وہ اپنے غموں کا علاج کہیں اور ڈھونڈ رہا ہے اور علاج کہیں موجود ہے. وہ علاج اپنے غموں کا ایسی جگہ پہ ڈھونڈ رہا ہے جہاں علاج موجود نہیں ہے، اور جہاں پہ علاج موجود ہے اس کے غموں کا وہاں وہ پہنچتا ہی نہیں ہے، تو اس کی پریشانیاں دور کیسے ہوں گی؟ یہ تو حدیث رہی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت میں فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں، صبح کو کھانے کو مل جاتا ہے مجھے اور میرے بچوں کو تو شام کو کھانا میسر نہیں ہوتا، شام کو مل جاتا ہے تو صبح کا کھانا میسر نہیں ہوتا. حضرت میں فقر و فاقہ سے پریشان ہوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کثرت سے کر، کثرت سے استغفار کر، تیرے پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بوستا کا مولانا ایک واقعہ یاد آیا اسی فقر و فاقہ کا. سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک پہلوان کا واقعہ ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ یکے مشت زن بخت روزی نہ داش نہ اسباب شامش مہیا نہ چاش، ز جور شکم دل کشیدے بپشت کہ روزی محالست خوردن بمش. کہتے ہیں کہ ایک پہلوان تھا، روزی کا نصیبہ نہیں رکھتا،
نہ اسباب شامش مہیا، نہ چاش، نہ تو اسے شام کے کھانے کے اسباب مہیا تھے نہ صبح کے، اور تھا پہلوان۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ روزی کی تقسیم کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں۔ بڑی بڑی کمپنیوں والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر میں کان پکڑ کر کے فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دیتا، اور فٹ پاتھ پر کھڑے ہونے والے آدمی کو تخت و تاج عطا کر دیتا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہی مالک الملک ہے، تؤتی الملک من تشاء، جب وہ بادشاہت کا مالک ہے، ملک کا مالک ہے، جسے چاہے ملک دے دے۔ وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے ملک چھین لے۔ وتعز من تشاء، جسے چاہے عزت دے۔ وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلت دے۔ روزی اس کے ہاتھ میں۔ اگر لکھ دیا ہے اس نے کہ آج دن میں آدمی کو 10 ہی روپیہ ملے گا، اسے 10 ہی روپیہ ملے گا، ایک نیا پیسہ زیادہ نہیں کما سکتا۔ روزی کی تقسیم کا معاملہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی ہے تو میرے پاس پیسے بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ بہت سے اعلیٰ تعلیم یافتہ جوتے چٹکھاتے پھرتے ہیں فٹ پاتھوں کے اوپر، انہیں نوکری میسر نہیں ہے، نوکری نصیب نہیں ہے۔ تو یہ بیچارہ پہلوان تھا، شام کو کھانے کو مل گیا تو صبح کو نہیں، صبح کو مل گیا تو شام کو نہیں۔ اور زجور شکم دل کشیدے و پشت، پیٹ کے ظلم سے بیچارہ پیٹ پر مٹی ڈھوتا تھا، پیٹ پر مٹی ڈھوتا تھا۔ کیوں؟ کہ روزی محالست خوردن بمشت، اس لیے کہ روزی کا حاصل کرنا یہ فائٹ سے نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم سے ملتا ہے۔ کوئی آدمی فائٹ سے، مشت سے، مشکل فائٹ، مکے سے، فائٹ سے روزی حاصل نہیں کر سکتا، اپنی صلاحیت سے آدمی روزی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آدمی کو روزی دیتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں گہشتی دنے ایشے شیرین خلق فرومی شدے آب تلخش بحلق۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ پڑوسیوں کو اچھا کھاتے دیکھ کر، بریانی کھا رہا ہے کوئی بھنا ہوا گوشت کھا رہا ہے، تو ان کو اچھا کھاتے دیکھ کر کے، ان کے عیش و آرام کو دیکھ کر کے، فرومی شدے آب تلخش بحلق، اس کے حلق میں کڑوا پانی اترتا تھا، اور وہ تمنا کرتا تھا کہ کاش زمین کوئی طریقہ بتاتی، آسمان کوئی طریقہ بتاتا، اور میرے ہاتھ میں کوئی خزانہ ڈال دیتا۔ کبھی آپ لوگ سوچتے ہیں کاش کہ بہت زیادہ پیسہ ہوتا، میں کروڑ پتی ہوتا، تمنا کرتے ہیں، ہر آدمی تمنا کرتا ہے۔ تو وہ یہ تمنا کرتا تھا کہ کاش زمین اور آسمان کچھ ایسا طریقہ بتاتے کہ میرے ہاتھ میں کوئی خزانہ آ جاتا اور میں بھی اپنے پڑوسیوں کی طرح عیش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کرتا۔ سادی آگے لکھتے ہیں شنی دم کی روزی زمین بیکافت ایزام زنخدان بوسی دریافت۔ میں نے سنا کہ اسی پہلوان نے ایک دن ایک زمین کھودی، تمنا کرتا تھا کہ کوئی زمین ایسی مل جاتی کہ میں کھودتا، اس کے اندر سے خزانہ مل جاتا، کہیں سے میرے ہاتھ میں مال و زر آ جاتا۔ اسی پہلوان نے ایک دن ایک زمین کھودی، شنیدم کی روزے زمین بیکاف۔ میں نے سنا کہ اسی پہلوان نے ایک روز ایک زمین کھودی، کیا ملا؟ خزانہ نہیں، نظام زنخدہ نے بوسی دریافت، ایک مرے ہوئے آدمی کے جبڑے کی ہڈیاں پائی۔ اور اس جبڑے کا نقشہ سعدی رحمت اللہ علیہ نے یوں کھینچا کہ دانتوں کے موتی بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں
آنکھوں کی جگہ پر صرف حلقے موجود ہیں. پہلوان نے اس کھوپڑی کو دیکھا، اس جبڑے کو دیکھا، ٹھیک ہے. سادی کہتے ہیں دہاں بے زباں پند می گفت و راز کہ اے خواجہ باب مرادی بساز. بغیر زبان والا منہ بھید اور راز کہتا تھا، حکمت اور بھید کہتا تھا کہ اے پہلوان، اللہ جس حال میں تجھے رکھ رہا ہے اسی حال سے موافقت کر، اسی حال میں رہ. جس حال میں اللہ تجھے رکھ رہا ہے اسی حال میں رہ. نہیں رست حال دہن زیر دل شکر خردانگار یا خندی. کیا ہر منہ کا حال مٹی کے نیچے یہی نہیں ہے؟ چاہے بریانی کھایا ہوا معلوم کر یا خون دل پیا ہوا. آدمی اگر فاقے سے مر گیا ہے اس کے جبڑے کا بھی منہ کا حال یہی ہونے والا ہے، اور جو شکر کھا کر کے بریانی کھا کر کے مرا ہے اس کے بھی جبڑے کا حال یہی ہو جانے والا ہے. نہیں نس حال دہن زیر دل شکر خردانگار یا خون دل. کیا یہی نہیں ہے ہر منہ کا حال مٹی کے نیچے؟ شکر کھایا ہوا معلوم کر یا خون دل پیا ہوا. آدمی اگر فاقے سے بھی مر گیا ہے اس کے منہ کا حال مٹی کے نیچے یہی ہو جانے والا ہے، اور بریانی کھانے والے آدمی کے منہ کا حال بھی یہی ہو جانے والا ہے. ہم لوگوں کا منہ بھی ایسے ہو جاتا، ایسے ہی ہم لوگوں کا جبڑا ہو جاتا جیسا جبڑا اس آدمی کا اس پہلوان نے دیکھا، چاہے ہم بریانی کھا کر مرے چاہے بھوکے مرے. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ آدمی آیا اور کہا کہ حضرت فقر و فاقہ سے پریشان ہوں، روزی کی ذرا تنگی ہے. حضرت نے فرمایا روزی کی تنگی دور کرنا ہے تو استغفار کو لازم پکڑ، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی چاہ. پھر ایک شخص اور آیا تاکہ حضرت اولاد نہیں، بڑھاپے کی لاٹھی چاہیے، بڑی تمنا ہے کہ کوئی اولاد ہو جائے. حضرت نے فرمایا استغفار کو لازم پکڑ. ایک آدمی آیا کہا کہ حضرت دھندا اچھا خاصا تھا تباہ ہو گیا، کہا کہ استغفار کو لازم پکڑ. ایک آدمی آیا کہا کہ حضرت باغ تھا باغ سوکھ گیا ہے، درختوں نے پھل دینا چھوڑ دیا ہے، کہا استغفار کو لازم پکڑ. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت مسائل مختلف ہیں، علاج ایک ہی آپ نے بتایا، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ یہ علاج میں نے نہیں بتایا ہے، یہ علاج اللہ نے بتایا ہے، اور سورہ نوح کے اندر وہی علاج موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہی فرمایا کہ دیکھو ایک کام کر لو، ایک نسخہ دے رہا ہوں، وہ نسخہ اگر تم استعمال کر لو تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. آخرت تو بن ہی جائے گی، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام، دین جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسانیت تک بھیجا ہے، صرف اس میں آخرت ہی کا فائدہ نہیں ہے بلکہ دین پر چلنے کی وجہ سے آدمی کو دنیاوی فائدہ بھی ملتا ہے. یہ معلوم ہو. حضرت نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. بس میں نے کہا، حضرت نوح فرما رہے ہیں، میں نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت مانگو، بخشش طلب کرو، اللہ سے استغفار کرو. استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفار، بے شک وہ مغفرت کرنے والا ہے. فائدہ پہلے دنیاوی فائدہ بتایا جائے، کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے اوپر موسلادھار بارش برسائے گا. اللہ اکبر. بارش کیوں رکی رہتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں مانگتے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ گنہگار جب تک اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا بارش روک لی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آدمی کو حکم دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بارش رک جائے تو نماز استسقاء پڑھنے کے لیے باہر نکلو اور ہاتھ کو اتنی اونچائی پر اٹھاؤ کہ بغلیں دکھائی دینے لگے.
دور تک آپ کو. بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ اس طرح ہتھیلی الٹ کر کے اللہ سے دعا کرو. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ہتھیلی سیدھی رکھو لیکن اتنی اونچی کر لو کہ ایسا لگے جیسے پشت جو ہے کف بن گئی ہے، ہتھیلی کی پشت ہتھیلی کا پیش بن گئی ہے. اللہ سے دعا مانگو. پھٹے پرانے کپڑوں میں نکلو، عورتوں کو لے جاؤ، جانوروں تک کو لے جاؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے حال پر رحم کرے اور اللہ تبارک و تعالی بارش برسائے. ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، صاحب تفسیر ابن کثیر علامہ عماد الدین رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا. مدینہ کے لوگ اس قحط سے بہت پریشان ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ حضرت کیا کیا جائے؟ کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا وہی علاج کیا جائے. پریشانیوں کا علاج قرآن و سنت ہی میں موجود ہے. ہر پریشانی کا علاج قرآن و سنت میں موجود ہے، اس سے باہر نہیں ہے. آج جو ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں قرآن و سنت سے باہر ہو جانے کی وجہ سے. تھوڑی سی تکلیف ہوئی، استغفار نہیں کریں گے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے. اس بابا کے پاس جا رہے ہیں تو اس بابا کے پاس جا رہے ہیں، اگر بتی سلگا رہے ہیں. ارے مصیبت تو تم نے گھر میں پال رکھی ہے، اگر بتی سلگانے سے کچھ ہونے والا ہے؟ ایک تو تم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو، دوسرے اس مصیبت کو اور بڑھا رہے ہو، اس مصیبت میں اضافہ کر رہے ہو. وہ بابا تمہارا مال سمیٹ رہا ہے، بابا تمہارا مال سمیٹ رہا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قحط کا علاج تو شریعت محمدیہ میں موجود ہے، چلو نماز استسقاء کے لیے نکلو. اور ایک اونچی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور خالی قرآن حکیم کی استغفار کی ساری آیتیں پڑھ لی اور اتر گئی. یہ عجیب و غریب استسقاء کا انداز تھا، پانی مانگنے کا انداز، کہ قرآن میں جتنی آیتیں استغفار کی تھیں، جن آیتوں کا تعلق مغفرت سے تھا، تمام آیتوں کو انہوں نے پڑھا اور اس اونچی جگہ سے نیچے اتر گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار میں تمام پریشانیوں کا علاج موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. کیا کرے گا وہ استغفار کرنے پر؟ فائدہ کیا ہوگا استغفار کا؟ بتایا گیا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. تمہارے اوپر اللہ موسلا دھار بارش برسائے گا. تمہارے جانوروں کا مسئلہ حل ہو گیا، تمہاری کھیتی کا مسئلہ حل ہو گیا، تمہارے ماحول کا مسئلہ حل ہو گیا. اس لیے کہ گرمی جتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، بیماریاں بھی اتنی زیادہ رفتار سے بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو تمہارے ماحول کا مسئلہ حل، تمہاری کھیتی کا مسئلہ حل، تمہاری مویشیوں کا مسئلہ حل. اور آگے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور استغفار اگر کرو گے تو ایک فائدہ اور، اللہ تم کو مالوں کے ساتھ امداد کرے گا. دیکھو یہاں مال نہیں ہے، قرآن کریم میں ایک جگہ مال بھی ہے، لیکن یہاں مال کی جمع ہے اموال. مال مانے ایک مال، اور مال کی جمع اموال، بہت سارے مال. اللہ فرما رہا ہے اگر تم استغفار کرو گے تو مال نہیں اموال دیے جائیں گے، بہت سارے مال. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. تم تھوڑا مال مانگ رہے نا، ہم بہت سارا مال تم کو عطا کریں گے. یہ دوسرا فائدہ استغفار کا. تیسرا فائدہ وہ بنین. اگر شادی کے بعد 2-4 سال بچہ پیدا نہیں ہوا تو آدمی کو شک ہونے لگتا ہے. یہ شک بہت بری بلا ہے، بہت بری بلا ہے. یہ شک آدمی کے عقیدے کو تباہ کر دیتا ہے. کسی نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا بیوی کے اوپر،
پہ کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. شیطان ایسے موقع پر آ دھمکتا ہے. آدمی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے نا, شیطان آدمی کے ایمان کو جھپٹنے کے لیے وہاں موجود ہوتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے آدمی کے ایمان کی روشنی چھین لو. طرح طرح کے وسوسے میں مبتلا کرتا. ارے دکان اچھی خاصی چل رہی تھی, دکان کا چلنا بند ہو گیا, کسی نے کچھ کرایا ہے, اب کیا کرنا؟ ہاں فلاں بابا کہہ چلو, وہاں ان کے پیر پڑو, وہاں کچھ چراغی چڑھاؤ, وہاں کچھ نذرانے پیش کرو, قبر کے اوپر وہاں چادر چڑھا دو, بکرا ذبح کرو. آدمی یہ سب کام کرتا ہے اور ایمان کی دولت گنوا کر کے واپس آ جاتا ہے. یہاں استغفار کرنے کے لیے کہا گیا ہے, ایک سادہ نسخہ استعمال نہیں کر پا رہا ہے, سادہ نسخہ استعمال نہیں کر پا رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے اگر تم استغفار کرو گے تو آسمان سے موسلادھار بارش ہوگی. ایک فائدہ, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, مالوں کے ذریعے اللہ مدد کرے گا, مال نہیں اموال دے گا. تیسرے کو بنی, ایک لڑکا نہیں بہت سارے لڑکے دے گا. ابن مانے بیٹا جمع بنی, بیٹے دے گا. 3 فائدہ, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے باغات کو سیراب کرنے کے لیے نہروں کا انتظام کر دے گا. سارے مسائل کا حل موجود. لیکن استغفار نہیں کرے گا آدمی. اگر بتی سلگانے کے لیے تیار رہے گا, استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں رہے گا. اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے, کتنی ہی اگر بتی سلگاؤ کچھ ہونے والا نہیں ہے. لکھ لو, سر پٹک ڈالو. ایک بابا نہیں, دنیا کے تمام باباؤں کے پاس چلے جاؤ, تمہاری پریشانی کبھی بھی حل نہیں ہو سکتی. نوٹ ڈاؤن, نوٹ اٹ ڈاؤن, لکھ لو اس کو. اس لیے کہ قرآن حکیم میں جو علاج بیان کیا گیا ہے وہ علاج تم نے چھوڑ دیا ہے. اگر بتی سلگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, کسی در پہ جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ تم دولت ایمان جمع کر واپس آ جاؤ. کیا چاہیے آپ کو؟ بارش چاہیے, استغفار کرو. کیا چاہیے؟ مال چاہیے, استغفار کرو. کیا چاہیے؟ بیٹے چاہیے, استغفار کرو. اور کیا چاہیے؟ باغات چاہیے, استغفار کرو. نہریں چاہیے, استغفار کرو. اور یہی تقریر تو حضرت ہود نے اپنی قوم کے سامنے, قوم عاد کے سامنے کی. بڑی مضبوط قوم تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی تقریر کو 12ویں پارے سورہ ہود کے اندر نوٹ فرمایا, نقل فرمایا. میں وہ تقریر پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُجْرِمِينَ. اللہ اکبر. اور آج کی طرف ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ میری قوم, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. سب سے پہلے یہ عقیدہ اپنے دل کے اندر جماؤ. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے اندر یہ دیکھا, بیوی یہ دیکھ کر کے ڈر گئی. گھر کے اندر بے برکتی نظر آ رہی ہے. تو مولانا کیا کیا جائے؟ مولانا سے کیا پوچھتے ہو؟ قرآن سے پوچھو. مولانا سے پوچھنے اس لیے آئے ہو تاکہ مولانا تمہیں سند جواز فراہم کر دے اس بات پر کہ کسی بھی طریقے سے باباؤں کے پاس جانے کی اجازت دے دے, باباؤں کے پاس جانے کی چھوٹ دے دے. جبکہ رسول کی سنت موجود ہے کہ گھر میں جب سورہ بقرہ پڑھی جاتی رہے تو اس گھر کے اندر شیاطین نہیں رہتے. تم جب شیاطین کو خود گھر میں گھسا لو گے تو بے برکتی نہیں آئے گی. شیطان کو تم نے خود گھسا لیا ہے. رحمان کا ذکر تو ہوتا ہی نہیں ہے, شیطان وہاں تو گھس ہی جائے گا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور آدمی جب ذکر رحمان چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس کے پیچھے ایک شیطان لگا دیتے ہیں, وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اب دیکھو, گھر سے رحمان کا ذکر غائب, شیطان حاضر. اللہ کا ذکر باہر, شیطان داخل. اللہ کا ذکر خارج,
तुम ने जब खुद ही शैतान को इनवाइट कर लिया है, इनविटेशन कार्ड दे दिया है कि भाई हमने अल्लाह के जिक्र को घर से बाहर निकाल दिया है, आप आइए, तशरीफ लाइए, तो वो पूरे साजो सामान के साथ घुसेगा। वो अल्लाह फरमाता है अकेला नहीं घुसता, वो साजो सामान के साथ घुसता है। अल्लाह फरमाता है वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअ मिनहुम बिसौतिका वअजलिब अलैहिम बिखैलिका वरजिलिका वशारिकहुम फिल अमवालि वल औलाद वमा यइदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा। और चढ़ दौड़ तू, रहमान का जिक्र निकला घर से, तो अब अल्लाह फरमाता है अब चढ़ जा वअजलिब अलैहिम बिसौतिका, अपनी आवाज खींच ले जा अपनी आवाज अंदर। वरजिलिका, अपने पियादों को ले जा, अकेला मत जा, अपने साथ अपने पियादों, पियादे जानते हैं लश्कर का कमांडो होता है, पीछे जो पैदल पलटन होती है, पलटन ले जा। और वशारिकुम फिल अमवालि वल औलाद, अरे शरीक हो जाए घर के माल में और औलाद में। औलाद पढ़ने पर तैयार नहीं, औलाद नाफरमान घूम रही है, माल में बेबरकती है। कुरान कहता है शैतान शरीक हो गया तुम्हारे माल में, तुम्हारी औलाद के अंदर। तुम्हारी औलाद तुम्हारी फरमाबरदार कैसे रह सकती है और तुम्हारे माल में बरकत कैसे आ सकती है? शैतान को तुमने इनवाइट कर लिया हुआ है, शैतान को तुमने घुसा लिया हुआ है, शैतान तुम्हारे माल में शरीक हो गया है, शैतान तुम्हारी औलाद के अंदर शरीक हो गया है। अगरबत्ती सुलगाते घूम रहे इस मजार पे उस मजार पे, अल्लाह अकबर। ये बेइत्तेकादी, इसे इस्लामी घर कहते, इस्लामी मुआशरा कहते। किसी घर से सुबह के वक्त कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती, रात में किसी घर से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती, शैतान नहीं घुसेगा जब शैतान की आवाज मौजूद है वहां। अगरबत्ती सुलगाते फिर रहे, मौलाना से इलाज पूछ रहे, अरे वो मौलाना से क्या इलाज पूछ रहे हो? मौलाना से नहीं, कुरान हकीम से इलाज पूछो। कुरान हकीम ने कितनी अच्छी गरीब बातें कह दी हैं। वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअ मिनहुम बिसौतिका वअजलिब अलैहिम बिखैलिका, अपने पियादों के साथ, अपने घोड़सवारों के साथ दाखिल हो जा। वशारिकुम फिल अमवालि वल औलाद, और माल में शरीक हो जा और औलाद में शरीक हो जा। औलाद में शरीक हो गया, औलाद नाफरमान हो गई। माल में शरीक हो गया, माल में बेबरकती, कमाता जा रहा है, पूरा ही नहीं पड़ रहा है, हाय हाय करता जा रहा है, लाखों कमा रहा है तो हाय हाय, 20 रुपया 50 रुपया कमा रहा है तो भी हाय है, इसलिए कि बरकत खत्म हो गई। आदमी की सोच उल्टी है। वो क्या समझता है, मेरी रोजी मेरी दुकान देती है, मेरी रोजी मुझे मेरा कारोबार देता है, मेरी रोजी मुझे जमीन से मिलती है। यही तो गलत तस्वुर है। अल्लाह फरमाता है वो फिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, आसमान में तुम्हारी रोजी है। अब जनाब अली तुम्हारा तो अकीदा बना हुआ कि जमीन पर रोजी है, कहां मिलेगी? अल्लाह फरमाता है वो फिस समाए रिज़्क़ुकुम, आसमान में तुम्हारी रोजी है। और तुमने अकीदा क्या बना लिया है? तुम्हारी दुकान रोजी देती है, अजान होती रहती है, दुकान पर बैठा रहता, गप्पे मारता रहता, अकीदा है ना। कारोबार में फंसा हुआ मौलाना, कारोबार तो नमाज में आने की फुर्सत ही नहीं दे रहे। बताइए, कहीं एक अजीब व गरीब कौल लिखा हुआ देखा, बड़ा पसंद आया, शायद आपने भी पढ़ा हो। उस मकूले को आपके जहन में ताजा कर दूं। नमाज से मत कह कि मुझे काम करना है, नमाज से मत कह कि मुझे काम है, काम से कह कि मुझे नमाज पढ़नी है। ये नमाज से मत कह कि मुझे काम है, काम से कह कि मुझे नमाज पढ़नी है। तरजीहात ही उलट गई है, तसव्वुर ही गड़बड़ हो गया, उलट गया। तो बरकत हमारे घरों में, बरकत हमारी औलाद में, बरकत हमारे मालों में आए तो कैसे आए? हर चीज पर तो शैतान का कब्जा हो गया है। अब बीवी घर में डरेगी नहीं, बच्चे डरेंगे नहीं, बच्चे परेशान नहीं होंगे जब पूरा घर शयातीन से भर लिया है आपने।
اور باباؤں کے در پر جانے سے مسئلہ اور الجھتا چلا جاتا ہے. مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا. مسئلے کا حل یہاں موجود ہے. استغفار پلٹو، اپنی زندگی کی روش کو بدلو، اللہ کی نافرمانی سے اس کی اطاعت کی طرف پلٹو. اسی کا نام توبہ ہے، اسی کا نام استغفار. آدمی کیا چاہتا ہے؟ مجھے قوت ملے، طاقت ملے. اس لیے کہ طاقت کے بلبوتے پر ہر جنگ جیتی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے طاقت بھی حاصل کرنا ہے تو اس کا بھی ایک ہی علاج، کیا؟ استغفار اور توبہ. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم ولا تتولوا عنہ مجرمین. استغفار کرو گے اور توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی برسائے گا موسلا دھار، اور تمہاری قوت میں قوت پیدا کرے گا، تمہاری قوت کو بڑھاتا رہے گا. اور قوت ہی سے طاقت سے جنگ جیتی جاتی ہے. اور طاقت کا سرچشمہ، طاقت کا منبع کیا ہے؟ استغفار اور توبہ. اب فرق بتا دوں میں، استغفار کسے کہتے ہیں اور توبہ کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ یہاں دو چیزیں آ گئی ہیں. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. کیا توبہ اور استغفار الگ الگ چیزیں ہیں؟ نہیں. جیسے اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اگر کسی جگہ اسلام ذکر کیا گیا ہو، ایمان کا تذکرہ آگے نہ ہو تو اسلام میں ایمان بھی داخل ہوتا ہے. اور کہیں ایمان کا تذکرہ ہو آگے اسلام نہ مذکور ہو تو ایمان میں اسلام بھی داخل ہوتا ہے. ہاں، اگر دونوں ایک ساتھ ذکر ہوں، ایمان اور اسلام دونوں، تو ایمان کا مطلب ہوگا وہ تمام عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اور اسلام کا مطلب ہوگا وہ تمام عبادات جن کا تعلق آدمی کے اعضاء سے. یہ فرق ہو جائے گا. ایسے ہی جہاں خالی استغفار ہو وہاں توبہ داخل رہے گا استغفار میں، اور جہاں خالی توبہ ہو توبہ کے اندر استغفار داخل رہے گا. لیکن اگر استغفار اور توبہ دونوں ایک ساتھ مذکور ہوں جیسا کہ اس آیت کریمہ میں، تو استغفار کا مطلب اور ہوگا اور توبہ کا مطلب اور ہوگا. کیا مطلب ہوگا؟ استغفار کا مطلب ہوگا کہ ماضی میں جو شر ہم نے کیا ہے، جو برائی ہم نے کی ہے، اے اللہ ماضی کے اندر مجھ سے جو برائی ہو گئی ہے، پاسٹ میں جو برائی ہو گئی ہے، اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا. یہ مطلب ہوگا استغفار کا. اور توبہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اے اللہ آگے جو کوئی برائی ہو جائے تو اے اللہ اس برائی کی سزا سے مجھے محفوظ رکھنا. گویا کہ استغفار کا تعلق ماضی سے ہو جائے گا اور توبہ کا تعلق مستقبل سے ہو جائے گا. یعنی ایک کا تعلق ماضی سے اور ایک کا تعلق مستقبل سے ہو جائے گا. یہ فرق ہو جائے گا دونوں میں. لیکن اگر اس جگہ پر خالی استغفار کا تذکرہ ہو تو توبہ بھی اس میں داخل رہے گا، اور اب توبہ خالی ہو تو وہاں استغفار بھی داخل رہے گا. یہ تھوڑا فرق ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر چلا. من رکب طریقا، ایک آدمی سوار ہو کر کے ایک راستے پر چلا، اور راستہ کیسا ہے؟ یؤدیہ الی ہلاکہ، اس راستے پر آگے چل کر کے کھائی ہے، اس کھائی میں گر جائے گا. یا ولا توصلہ الی المقصود، منزل مقصود تک وہ راستہ نہیں جاتا. میں ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کے ایسے راستے پر جا رہا ہوں جو میری منزل پر نہیں جاتا، میری منزل تک وہ راستہ نہیں جاتا ہے، میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا اس راستے پر چلتے ہوئے. اب میں کیا کرتا ہوں؟ ایک آدمی بتاتا ہے، ارے بھائی تمہیں کہاں جانا ہے؟ میں کرنول جانا ہے. بولے کرنول کا راستہ نہیں ہے، یہ تو رائچور کا راستہ ہے، تم الٹا آ گئے. تم کو بالکل عین اپنے اپوزٹ میں جانا ہے، اپوزٹ ڈائریکشن میں جانا ہے. تم غلط راستے پر جا رہے ہو، یہ راستہ تمہاری منزل کی طرف نہیں جانا ہے. اب آدمی کیا کرتا ہے؟ گھوڑے کی باغ کو موڑتا ہے اس راستے سے. اس مڑنے کا نام توبہ ہے. اور رائچور کے راستے پر لگ جاتا ہے جو راستہ منزل مقصود تک جاتا ہے، اس کو استغفار کہتے ہیں. یہ مطلب ہے توبہ اور استغفار. تو توبہ کا مطلب ہے پلٹنا، پلٹنا، اور استغفار کا مطلب اس راستے پر لگ جانا جو راستہ منزل مقصود
یہ فرق ہے. اسی وجہ سے توبہ کا مطلب ہوتا ہے الرجوع لوٹنا. کس طرف؟ اللہ، اللہ کی طرف لوٹنا. گناہوں کے راستے سے پلٹ کر کے اللہ کی طاعت کی طرف جانا، اس کا نام توبہ ہے. تو توبہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا اور استغفار کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. اس مثال کو ذہن میں رکھیے تو توبہ اور استغفار کا فرق آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو جائے گا. آدمی طرح طرح کی مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے. فلاں جگہ فلاں مقام پر مسلمانوں کے اوپر یہ مصیبت آئی، فلاں جگہ مسلمانوں کے اوپر یہ عذاب آیا. اللہ فرماتا ہے ایک کام کرتے رہتے تو کائے کو عذاب آتا، ایک کام کرتے رہتے تو کائے کو عذاب آتا. اللہ فرماتا ہے وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ان کو عذاب دے ہوئے جب وہ استغفار کرنے والے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ایسے مقام پر اللہ کا عذاب آتا ہے جہاں کے لوگ استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. گناہوں پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے نہیں، استغفار نہیں کرتے. استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا، اسی کا نام استغفار ہے. تو گناہوں پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے. اسی وجہ سے اللہ ایسے مقام کے اوپر عذاب بھیج دیتا ہے. اس لیے کہ آیت کریمہ بتا رہی ہے وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ان کو عذاب دے جب وہ استغفار کرنے والے ہوں. یعنی جب وہ استغفار کر رہے ہوں تو اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا. لہذا اللہ کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو نسخہ بتایا گیا، استغفار کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں اور توبہ سے بڑی کوئی نیکی نہیں. یہ یاد رکھیں، یہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کا قول کہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں اور توبہ سے بڑی کوئی نیکی نہیں. توبہ ایسی نیکی ہے کہ یہ تمام گناہوں کی معافی کا پروانہ بن جائے. توبہ کی وجہ سے آدمی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی نیکی ہے توبہ. مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں. مسلم شریف کتاب التوبہ کی ایک حدیث ہے جس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی تھا من قتل 99 نفسا، جس آدمی نے 99 آدمیوں کا مرڈر کیا ہوا. کتنے آدمیوں کو مارا تھا؟ 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا. جبکہ شریعت محمدیہ میں قتل سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں. ایک آدمی کے قتل کو قرآن پوری انسانیت کا قتل مانتا ہے. یعنی قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور اس آدمی نے 99 قتل کیے تھے. ایک مولوی صاحب کے پاس گیا. عجیب بات ہے کہ وہاں پر عالم کا لفظ نہیں ہے، وہاں فدل علی راہب، ایک بابا کے پاس بھیج دیا گیا. راہب بابا کئی خانقاہ میں بیٹھا ہوا الٹا پلٹا وظیفہ پڑھنے والا، خالی دکان کھول کر کے بیٹھ گئے. تو آتا جاتا کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں آتا جاتا، کچھ نہیں آتا جاتا، دھندا نہیں، دھندا. فدل علی راہب، ایک بابا کے پاس اسے بھیج دیا گیا. راہب آیا، کہا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، فحلی من توبہ، میرے لیے توبہ ہے. کہا کہ نہیں، تو نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کہ ان گناہوں کے اوپر توبہ ہی نہیں. جاہل تھا نا، غلط مسئلہ بتایا. صوفی تھا، مسئلہ معلوم نہیں تھا، لہذا اس جہالت کی سزا بھی اس کو مل گئی. فوراً اس آدمی نے تلوار نکالا، کہا کہ 99 قتل کیے ہیں تو اب ایک قتل اور صحیح، بابا کو بھی صاف کر دیا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ فنش ہم آف. کیا کیا؟
finished him off. गर्दन उड़ा दी, 100 की आदत पूरी कर ली, परेशान फिर रहा है, क्या करना, तौबा तो है ही नहीं। फतुल्ला अला रजुलिन आलिमिन, ये हदीस का अल्फाज है। एक आलिम आदमी के पास उसकी रहनुमाई की गई कि बाबा से मसला पूछा था ना, गलत मसला बयान किया, कत्ल कर दिया गया। आलिम आदमी के पास जा, गया, कहा कि हजरत मैंने 99 कत्ल किए थे, एक आदमी आपकी कैटेगरी का था, उसको भी साफ करके आ गया। अच्छा मेरी कैटेगरी का? बोले हाँ, वो वजीफा कुछ पढ़ता रहा था, हाँ मार दिया मैंने। कहा कि वो खानकाह में बैठने वाला, अरे वो आलिम कहाँ है? आलिम का मतलब है जो शरीयत को पढ़ा हुआ और शरीयत जानता हो। खाली दुकान के अंदर बैठ जाने से, एक कबर बना करके, एक गुजरा बना करके उसमें बैठ जाने में कोई आलिम हो जाता है? ठीक है, उसको उसके गलत फतवे की सजा मिल गई। क्या पूछना है? कहा कि उसको कत्ल करने के बाद 100 की तादाद पूरी हो गई है। अब पूछना यह है, फहल्ली मिन तौबा, 100 आदमियों का कातिल हूं मैं, मेरे लिए तौबा है? अब भी तेरे लिए तौबा है। वो मैं क्या हूं बैनल मर्इ व तौबतिही, कौन सी चीज आदमी के दरमियान और उसकी तौबा के दरमियान हायल हो सकती है? अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई चीज हायल नहीं हो सकती। अब भी तेरे लिए तौबा है, तौबा कर ले। और देख, जिस सरजमीन में तू रह रहा था, बुरी सरजमीन, अब वहां मत रहे। इंतलिक इला अर्ज़ कज़ा व कज़ा, फला गांव में चला जा, वहां अच्छे लोग रहते हैं, उनके साथ तू इबादत में लग जा। इससे एक नुक्ता ही मालूम हुआ कि बुरे लोगों की सोहबत नहीं इख्तियार करनी चाहिए, इसलिए कि आदमी बुरी सोहबत में बैठ करके बुराई का असर कबूल कर लेता है। कभी भी बुरे आदमी को अपना हमनशीन, अपना साथी, अपना दोस्त, अपना मुसाहिब नहीं बनाना चाहिए, इसलिए कि आदमी की तबीयत अल्लाह ने इस तरह बनाई है कि वो माहौल का असर कबूल करता है। जहां गर्मी ज्यादा होती है, आदमी के मिजाज गर्म होते हैं, जहां का माहौल सर्द होता है, आदमी का मिजाज सर्द होता है, और जहां का माहौल पथरीला होता है, आदमी का मिजाज भी पत्थर जैसा हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा भेजा गया? ऐसे लोगों के दरमियान जो पत्थरों के दरमियान रहते थे, और ऐसे पत्थर दिल हो गए थे कि अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, इतने पत्थर दिल थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे संग दिल लोगों के पत्थर दिलों को मोम करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था। तो आदमी माहौल से असर लेता है। सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है, गुलसिता उनकी एक किताब है फारसी के अंदर, गिले खुशबूए दर हम्माम रोजे रसीदस दस्ते महबूबे बदस्तम बदू गुफ्तम की मुश्की या अबीरी की अजबुए दिलावेजे तु मस्तम वो गुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम वलेकिन मुद्दते बाबुल नशस्तम जमाले हम नशी दरमन नफर कर व करना मनहुमा खाकम की हस्तम। हजरत सादी फरमा रहे कि मैं एक दफा अपने एक दोस्त के यहां गया, पहले साबुन जो आज नए नए हमारे दरमियान मौजूद हैं, ये साबुन वाबुन उस दौर में कहाँ थे। लोग कुछ खास किस्म की मिट्टी इस्तेमाल करते थे नहाते वक्त। कहते हैं कि मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे नहाने की जरूरत है, बताया कि ये मिट्टी का साबुन लो और हम्माम में चले जाओ। जब मैं अंदर हम्माम में उस मिट्टी को लेकर के पहुंचा और पानी बदन पर गिराने के बाद मैंने उस मिट्टी को अपने बदन पर मलना शुरू किया तो मिट्टी से एक अजीबोगरीब खुशबू निकलने लगी। मैंने पूछा उस मिट्टी से, जिसको मैं साबुन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था, मिट्टी से मैंने पूछा बदू गुफ्तम ये मुश्की या आबीरी, मैंने उससे पूछा कि तू मुश्क है या आबीर है, कि अज़बुए दिलावे से तू मस्तम, कि मैं तेरी दिलावे खुशबू से मस्त हो गया हूं।
تو مٹی ہے، تیرے اندر خوشبو کہاں سے آئی؟ وہ گفتا منگلے ناچیز بودم ولیکن مدت باب النشستم، مٹی نے کہا کہ میں ایک حقیر مٹی تھی لیکن ایک مدت تک پھول کے ساتھ رہی ہوں، جمال ہم نشی درمن اثر کر وگرنا منہما خاکم کی ہستم، میں مٹی تھی لیکن ایک عرصے تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں، میری دوست جو پھول تھا میں اس کی ہم نشینی میں رہی ہوں، اور جمال ہم نشی درمن اثر کر وگرنا منہما خاکم کی ہستم، میرے دوست کے حسن نے جمال نے میرے اندر اثر کر دیا ہے، ورنہ میں تو وہی مٹی کی مٹی ہوں۔ اس سے انہوں نے ثابت یہ کرنا چاہا ہے کہ مٹی اگر پھول کی صحبت میں رہے تو خوشبودار بن جاتی ہے، یعنی ہر چیز اپنے ماحول کا اثر قبول کرتی ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ برے لوگوں کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے۔ عالم نے یہ کہا کہ چلا جا انطلق الی ارض کذا و کذا، چلا جا فلاں سرزمین کی طرف، ولا ترجع الی ارضک، اپنی زمین کی طرف مت لوٹ، فانها ارض سوء، وہ بری زمین ہے، وہ برائی کا اثر تیرے اوپر آ جائے، اب ادھر مت جا، اچھی زمین کی طرف چلا جا۔ بیچارہ اس راستے کی طرف چلا، راستے ہی میں اس کی موت کا پروانہ آ گیا اوپر سے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کی جان نکالیں گے، ہم اس کی روح لے جائیں گے، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کی روح لے جائیں گے، اور دونوں نے دلیلیں پیش کی۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو روح لے جائیں گے، دلیل یہ ہے کہ یہ توبہ کر چکا تھا، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا ہم لے جائیں گے اس لیے کہ ابھی تو اس نے کوئی نیکی نہیں کی ہے۔ اب دونوں لڑ رہے ہیں، دونوں کی دلیل بڑی مضبوط ہے، دونوں بڑی مضبوط دلیلیں دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا انسان کی شکل میں، کہا کہ اگر تم لوگ چاہو تو میں فیصلہ کر دوں۔ قضیہ کیا ہے انہوں نے بیان کیا، کہا کہ ایسا ہے کہ زمین ناپ لو، جہاں سے یہ چلا ہے اور جس سرزمین کی طرف جا رہا تھا، اس کے گاؤں کا اور اس اچھے گاؤں کا فاصلہ ناپ لو، جس سرزمین کی طرف زیادہ قریب ہو وہی فرشتے لے جائیں۔ ناپا گیا تو وہ آدمی اس نیکوں کی سرزمین کی طرف تھوڑا سا آگے تھا، لہذا رحمت کے فرشتوں سے لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر رحم کیا، کہتے مرتے وقت وہ اپنے سینے کے بل گھسٹتا آگے جا رہا تھا۔ اس طرح جذبہ پیدا ہونا چاہیے آدمی کے اندر بری جگہ سے بھاگنے۔ آدمی مرتے وقت پیٹ کے بل آگے کی طرف گھسٹتا تھا، ایسا حدیث کا الفاظ ہے۔ اس کو کہتے توبہ، کہ کبھی آدمی برائی کی طرف پلٹ کر کے نہ دیکھے۔ اس میں توبہ کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ توبہ کس طرح کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرتا ہے، اور قرآن میں ہے کہ ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، بے شک اللہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ توبہ کے تمام شرائط موجود ہونے چاہیے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا جن لوگوں کا ایمان پہاڑوں کے برابر تھا، جن کے صبر کو قرآن میں ضرب المثل کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جن کا ایمان، جن کا اعتقاد پہاڑوں جیسا تھا، ان کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ۔ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ضرورت قرآن کے پہلے مخاطبین ہیں صحابہ کرام، تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو اے مومنوں، اے صحابہ۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں سے کہا جا رہا ہے جنہوں نے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ کتنی اہم شے ہے، توبہ کتنی اہم شے ہے۔ اور فرمایا گیا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تفلحون کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے در حقیقت فلاح کو معلق کیا توبہ کے اوپر، یعنی فلا یرجو الفلاح الا التائبون، تائب ہی، توبہ کرنے والا ہی امید رکھے کامیابی کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر آدمی توبہ نہیں کرتا اپنے گناہوں سے تو وہ کامیابی کی امید نہ رکھے،
لعلکم تفلحون سے یہ مستفاد ہوا کہ فلا یرجو الفلاح الا التائبون، تائب ہی، توبہ کرنے والا ہی یہ امید کرے کامیابی کی، دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو توبہ استغفار کرے اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو توبہ استغفار کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے جسے حضرت امام ابن ماجہ شریف میں اور یہ روایت ترمذی میں بھی موجود ہے، روایت اس طرح وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ان كنا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور 100 مرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ ایک مجلس میں ایک جگہ جب بیٹھتے تھے تو اٹھنے سے پہلے ہم لوگ گنتے تھے کہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے، 100 مرتبہ کیا؟ رب اغفر لی وتب علی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میری توبہ قبول فرما۔ دیکھیں استغفار اور توبہ، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وتب علی میری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الغفور بے شک تو توبہ کو قبول کرنے والا بخشنے والا۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرات۔ ایک مجلس میں یہ دعا 100 بار کرتے تھے، اس میں استغفار اور توبہ دونوں ایک ساتھ۔ اللہ اکبر۔ آپ ایک عجیب بات سنیں گے، گنہگار بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں، نہیں گناہ کرنے والا بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ ایسا گنہگار بھی اچھا ہوتا ہے کیا؟ ہاں، حدیث روایت اس طرح وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء، خطاء کون نہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، رواہ ابن ماجہ۔ یہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی، ترمذی میں بھی، حضرت انس بن مالک سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ وہ خیر الخطائین، اور سب سے اچھا گنہگار، اللہ اکبر، سب سے اچھا گنہگار، گنہگار بھی اور اچھا ہے، سب سے اچھا گنہگار کون سا؟ التوابون، توبہ کرنے والے۔ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے، توبہ بہت پسند ہے۔ توبہ سے جانتے ہیں اللہ کتنا خوش ہوتا ہے؟ بندہ گناہ پر گناہ کیے چلا گیا اور پھر اب توبہ کرنا چاہیے، ڈر گیا اللہ سے، اے اللہ میری پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، اے اللہ کیا کروں؟ ندامت کا احساس لیے ہوئے وہ پلٹتا ہے، جب توبہ کرتا تو جانتے ہیں اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ صحیح حدیث ہے مسلم کی، بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی توبہ سے جانتے ہو کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی ایک اونٹ پر سوار ہو کر کے ایک صحرا کو قطع کر رہا ہے، ایک جنگل کو، ایک بیابان کو قطع کر رہا ہے، اور اسی اونٹ کے اوپر اس کا توشہ موجود ہے، اس کے کپڑے بھی ہیں، پانی بھی مشق میں موجود ہے۔ ایک جگہ ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے ٹھہر جاتا ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، جب بیدار ہوتا ہے تو اونٹ غائب ہوتا ہے، اب پریشان، سامنے لکھولک صحرا ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، گھبرا جاتا ہے، رونے لگتا ہے، تھوڑی دیر تک اونٹ کو تلاش کرتا ہے، اونٹ نہیں ملتا، رونے لگتا ہے، زاروں قطار روتا ہے، اب میں اس لکھولک صحرا کے اندر بغیر کھانے اور پینے میں مر جاؤں، اب میں نہیں بچ سکتا۔ روتے روتے حدیث پاک میں ہے کہ اسے نیند آ جاتی ہے اور اسے اپنی موت کا یقین ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی بیدار ہوتا ہے سامنے ہی اس کا اونٹ ماں توشے کے پانی کے موجود رہتا ہے، جس کو وہ سونے سے پہلے، رونے دھونے سے پہلے بہت دور تک ڈھونڈ چکا تھا اور اونٹ نہیں ملا تھا۔ جب بیدار ہوا تو دیکھا اونٹ اس کے سامنے، فوراً مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، اے اللہ میں تیرا معبود ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اللہ کو بولتا ہے، اللہ کو کیا بولتا ہے؟ اے اللہ میں تیرا معبود ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ اور یہ سن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ مسکرا پڑتا ہے۔ اس سے ایک نقطہ معلوم ہوا کہ بے خیالی میں اگر کوئی غلط بات زبان سے نکل جائے تو اس پر گرفت نہیں ہوتی، چاہے وہ بات کتنی ہی سخت کیوں نہ مانی جاتی ہے۔
اگر اتفاقاً زبان سے آدمی کی کوئی بری بات نکل گئی تو اس پر گرفت نہیں ہوتی، اللہ تبارک تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا. کتنی بڑی بات کہہ گیا، شرکیہ جملہ بول گیا، میں تیرا معبود تو میرا بندہ. مانا خوشی کے بات کو الٹ دیتا ہے. یہ خوشی کی انتہا بتائی جا رہی ہے. تو جتنا خوش یہ آدمی ہوتا ہے اونٹ کو ماں اپنے سامان کے پا کر کے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے جو بندہ گناہوں کے میدان میں آگے جا کر کے اللہ کی طاعت کی طرف پلٹا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے. اب آپ ایک سوال کریں گے، اس سوال کو حل کر لیتے ہیں، بات ختم کر لیں. شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے، ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے، بوڑھے ہوں گے مسجد پکڑ لیں گے، بوڑھے ہوں گے مسجد پکڑ لیں گے. ابھی تو ہاتھ پیروں میں جان ہے، جوانی ہے، عیش کر لو. اللہ فرماتا ہے توبہ قبول نہیں ہوگی. گناہ کرنے کے بعد قریب توبہ کرو. ثم یتوبون من قریب، قریب ہی توبہ کرو. اس بھروسے میں نہ رہو کہ زندگی تمہارے ساتھ وفا کرے گی، اس لیے کہ اگلے لمحے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اگلا پل شاید تمہاری موت کا پل ہو. تم نے کیسے یقین کر لیا کہ ابھی جوان ہے ہم؟ کا جوان کو موت نہیں آتی، بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں توبہ کے لیے. اللہ فرماتا ہے توبہ ایسے لوگوں کی اللہ قبول کرتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد ثم یتوبون من قریب، قریب توبہ کر لیتے. فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کے اوپر اپنی نظر کرم فرماتا ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے. تو جلدی توبہ کر لینا چاہیے، جلدی توبہ کر لینا چاہیے. اگلے لمحوں کے انتظار میں توبہ کو نہیں ٹالنا چاہیے. اور دیکھو ایک قول کسی فلاسفر کا میں نے پڑھا تھا کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو. غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے، سرکشی قابل معافی. غلطی اور سرکشی میں فرق ہے. غلطی بائی چانس ہو جائے گا، گناہ ہو گیا، پھر گناہ ہو گیا، چلو پھر گناہ ہو گیا، یہ غلطی ہے. سرکشی کسے کہتے ہیں؟ آدمی برابر وہ کام کرتا ہے، آدمی برابر وہ کام کرتا ہے. غلطی اتفاقاً ہو جایا کرتی ہے، بائی چانس ہو جایا کرتی ہے. اور جو برابر کرتا رہے وہ غلطی نہیں ہے، وہ تمرد ہے، سرکشی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بتا دیا ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں اور شیطان کسے کہتے ہیں. غلطی انسان سے ہوتی ہے، سرکشی شیطان سے ہوتی ہے. حضرت آدم سے غلطی ہوئی، فوراً توبہ کی انہوں نے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لیکن غلطی شیطان سے ہوئی، آج تک راندے درگاہ برابر وہی غلطی ریپیٹ کر رہا ہے. تو غلطی کرنا انسانیت ہے اور سرکشی کرنا شیطانیت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ میں انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.